بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس پر 4 احسان کرتا ہے. اس کا رزق نہیں روکتا، اس کو تندرستی ہی دے کر رکھتا ہے، اس سے وہ چھینتا نہیں ہے، اس کی تندرستی کو موقوف نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے، عذاب نہیں دیتا اس کو اسی وقت. کتنی عجیب سی بات ہے نا. انسان پھر بھی گناہ کرتا چلا جاتا ہے. بندہ جب بھی گناہ گار ہو جاتا ہے نا، جب بھی کسی طرح کا گناہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، بارہا گناہوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ احسان کرتا چلا جاتا ہے اور انسان بار بار گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کے انسان ان احسانات کو یاد تو رکھے، یہ پتہ تو لگائے کہ دیکھو میرے رب نے کس حد تک مجھ پر احسان کیا ہے، کتنی محبت شو کی ہے. لیکن نہیں، انسان کو تو موقع چاہیے اپنی پرانی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کا، اور پرانے گناہوں کو یوں سمجھ کے کہ سبھی تو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ پر احسان کرتا چلا جا رہا ہے، میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ میرا رزق نہیں روک رہا، وہ مجھے تندرستی دیے ہوئے مجھے بیمار نہیں کر رہا، تنگ دستی بھی نہیں دے رہا، تندرستی بھی دیے ہوئے ہے. اور جتنا بھی ہو جائے میرے سامنے لوگوں کو ایسا نہیں وہ لگ رہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. ظاہر ہی نہیں کر رہا میرے گناہوں کو، لوگوں کو دکھا ہی نہیں رہا، شو نہیں کر رہا، کہیں فلم نہیں چل رہی میرے گناہوں کی. لیکن لسٹ بہت لمبی ہے. عذاب بھی نہیں دے رہا مجھے، اس وقت عذاب بھی نہیں دے رہا. دینا تو چاہیے تھا تاکہ میں دوبارہ وہ گناہ نہ کرتا. لیکن میرا رب کتنا نائس ہے کہ وہ مجھے اس ٹائم گناہ بھی کرنے کے باوجود بھی عذاب نہیں دے رہا. ویسے اگر انسان کو اسی ٹائم ڈنڈا لگ جاتا جب اس نے گناہ کیا تھا، کتنا ہی اچھا ہو جاتا نا. اللہ تعالیٰ کے آگے انسان شرمندہ بھی ہو جاتا اور انسان کو اس چیز کا شعور بھی آ جاتا کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا، میں نے سزا پائی ہے. ویسے انسان اگر یوں ہوتا بھی، اللہ کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ اس کی کیا مصلحت ہے، لیکن ایسے اگر ہوتا تو انسان تو ہر وقت مار ہی کھا رہا ہوتا، کیونکہ بارہا وہ تو غلط ہی کر رہا ہوتا ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے. کچھ انسان معصوم ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن کچھ انسان اتنے چالاک ہیں کہ ہمیشہ بڑے طریقے سے اور جانتے بوجھ سے وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا رب سب کچھ جان کر بھی خاموش ہے. اس کی اس خاموشی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قیامت والے دن جب وہ بولے گا نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور ویسے بھی جب دنیا میں بھی اکثر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خاموش رہنا چھوڑ دیتا ہے، وہیں پر ان کو عذاب دے دیتا ہے. جو وہ غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے کھڑے اس کو سیدھا کر دیتا ہے. بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چنگھاڑ، کوئی چیخ، کوئی بات، کچھ ایسا معجزہ دکھا دیتا ہے وہ کہ سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے میں غلط کر رہا تھا، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا تھا نا. پھر اللہ کو بولنا پڑا، دکھانا پڑا، بتانا پڑا کہ میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، بس کرو. بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دنیا مکافات عمل ہے، تو اللہ ان کو بھی دکھا دیتا ہے کہ بس تم نے بہت زیادہ کیا، تم حد پار کر گئے تھے، تو اس وجہ سے پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے تو اللہ اس پر یہ سارے احسانات کرتا رہتا ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتا بھی رہے نا، انسان پھر بھی باز نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو اس میں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بار بار گناہوں کا جو ایک آپ کا پٹارا ہے وہ لے کر کھڑے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ دیکھیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کو بتا دیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانی باتیں تھیں، اب میں ویسا نہیں رہا. میں اب زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تجھے ناراض کر کے نہیں اپنے آپ کو ڈالوں گا، بلکہ تجھے راضی کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. رب کی رضا آپ کے ہر کام میں بہت ضروری ہے، والدین کی رضا اور رب کی رضا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں، زندگی کی خوبصورتی بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور آخرت کی خوبصورتی بھی آپ کما لیں گے. اگر دنیا کے راز کھل جاتے تو آپ دیکھیں پتہ نہیں دنیا کون کون سے غلط کام کر رہی ہے،
اور اگر راز کھل جاتا تو کہاں کہاں شرمندہ ہوتے، منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتے۔ اور اگر اللہ آپ کا رزق بند کر دیتا آپ کے گناہوں کی وجہ سے تو آپ کیسے جی سکتے؟ یہ تو اتنی عجیب بات ہے کہ ان 4 پوائنٹس کو اگر غور کیا جائے، گہرے طریقے سے سوچا جائے، تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے والی بات ہے کہ آپ کا رزق بند کر دیا جائے، آپ کو شدید بری بیماری میں ڈال دیا جائے، لوگوں کے سامنے آپ کے سارے گناہ آپ کے ماتھے پہ لکھے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں اور آپ کو اسی ٹائم ڈنڈے لگنا شروع ہو جائیں۔ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ جب آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو میں نہیں سمجھتی، تو ایک گناہ پہ ہی آپ کا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور سارے معاملات ہی آپ کے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، آپ تو فلاپ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، اللہ کی خاموشی کو مت آزمائیں، اور اگر اس نے رزق چالو رکھا ہوا ہے اور آپ کو تندرستی بھی دی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی آپ کے راز نہیں بتا رہا، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور عذاب بھی اس ٹائم نہیں دے رہا، مار بھی نہیں پڑ رہی اس ٹائم، تو اپنے آپ کو اللہ کی اچھی فہرست میں ڈالنے کی کوشش کریں، سدھر جائیں، بس کریں سدھر جائیں۔ تو یہ اگر چیزیں ہونے لگتی تو پھر پتہ نہیں آپ کا کیا ہوتا، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس چیز کا شکر ادا کریں اور اللہ کی کسی بھی ڈھیل کا غلط استعمال نہ کریں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کل دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سیریسلی کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا حد پار کر چکے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ سنبھل جائیں اور معافی مانگ لیں، آپ کے آخری سانس تک آپ کے پاس معافی کی مہلت ہے اور معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے رب کو پتہ وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ۔ میرا رب بہت رحیم و کریم ہے، لیکن انسان کو بھی اپنے فرائض نبھانے چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آپ کا رب اگر آپ سے اتنا پیار کر رہا ہے تو آپ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کو تو ناراض کرتے ہیں، آپ اٹھ کر اپنے رب کو ہی ناراض کر دیتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے پیارے اللہ کو جو آپ کو سب کچھ دے رہا تھا۔ ایسا مت کریں، یہ سب کرنے میں آپ کا نقصان ہے، نقصان در نقصان ہے۔ اپنی بھلائی کے بارے میں خود سوچیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، زندگی خوبصورت بنائیں، اللہ کو وقت دینے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں بہترین فیصلے آپ اپنے لیے خود ہی لے سکتے ہیں، کوئی باہر سے آ کر دروازہ کھٹکا کر آپ کی بہتری کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کی زندگی میں بہتری کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے لیے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ میری باتوں کو سن کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال بھی دیں گے تو میری بات کی اہمیت وہیں کھڑی رہے گی۔ جب دل کرے اس کو سن کر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور بارہا سنتے رہیں اور اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھ کے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جو اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب معافی کے دروازے کھلیں اور معافی مانگ لی جائے تو اللہ کے قریب وہ بندہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتا ہے۔ اور آئی ایم سوری کا مطلب ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو آئی ایم سوری کی اہمیت کو سمجھیں، اس بات کی وقت کو، وزن کو سمجھیں، اور اللہ سے اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا اور وہ غلطی نہ دہرائی جائے، تو کیا ہی بات ہے۔ اپنے لیے فائدے، محبتیں، معجزات اور رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ سے منگوا لیں، خوش رہیں، خوشیاں پھیلانے کی کوشش کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ۔